احباب معرفت، ای ساڈا مل بیٹھنا اکٹھا ہونا جناب عزیزم بھائی محمد شاہد صاحب انہاں دی والدہ محترمہ دے ختم پاک دی محفل دے اندر اسی سارے احباب شریک ہاں۔ خالق کائنات مالک قدوس اپنے پیارے محبوب دے صدقہ تر دے نال ساڈا مل بیٹھنا، بیٹھ کے ذکر خدا کرنا، ذکر مصطفیٰ کرنا، اللہ تعالیٰ درجہ قبولیت عطا فرمانے۔ اور موت ایک اٹل فیصلہ ہے، کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ موت نہیں آ سکتی۔ اس دنیا دے اندر ایسے لوگ بھی پائے جاندے نے کہ جنہاں نے رب دا انکار کیتا، جنہاں نے کیا رب نہیں ہے، یہ کائنات دا نظام اسی طرح چلی جا رہے ہیں۔ بہت مذہب پائے جاندے نے اس دنیا دے اندر جنہاں نے کچھ چیزاں نو منیا، کچھ نو انکار کیتا، لیکن موت ایک ایسا اٹل فیصلہ ہے جس نو کائنات دے کسے مذہب بھی انکار نہیں کیتا تے کسے انسان بھی انکار نہیں کیتا ہے۔ بے شک بے شک موت جدو آ جائے ایک لمحہ انسان نو نہیں ملدا۔ میرے کریم لجپال آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ ناز کے اندر صحابہ تشریف فرما سن۔ میرے کریم لجپال آقا نے فرمایا، اے میرے پیارے صحابہ، جدو بندہ مر جاندہ ہے اس نو سب نالو بڑی چاہت پتہ کیوں دی؟ عرض کی تھی کونین دے والی سانو تو نہیں پتا۔ میرے قریب لجپال آقا نے فرمایا جدو کہ بندہ مر جائے نا تے اسی اس نو کپڑے دے اندر لپیٹ کے مٹی دے اندر دفن کر کے واپس آ جانے ہیں نا، اس نو سب نالو وڈی چاہت اے ہوندی ہے کہ رب مینوں ایک وری زندگی پھر دے وے میں زندگی چ جاواں۔ رب مینوں ایک مرتبہ زندگی دے وے میں دنیا تے جاواں تے جا کے کراں کی؟ پھر میں دنیا داری نہ کراں، صرف ایک ہی ہوئے کہ میں رب نو سجدے کر کر رب بھی منا لواں تے رب دا محبوب بھی منا لواں۔ صرف ایک آرزو ہوئے۔ اور آج اللہ تعالیٰ نے تینوں اور میرے زندگی جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی ہے۔ یار اسی تھوڑے ہتھلے رکھو، آج اسی دیکھ رہے ہیں کہ دنیا دے ماحول دے اندر ایسے مگن ہو گئے کہ سانو موت بھول گئی۔ موت دی تیاری کرنے واسطے کوئی موجود ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے کریم لجپال آقا نے فرمایا شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان میرے خدا دا مہینہ ہے۔ اور رمضان المبارک دیاں عظیم گڑیاں عظیم لمحے کہ جنہاں نو اسی ضائع کر رہے ہیں، سانو خبر ہی نہیں، سانو پتہ ہی نہیں کہ یار اگر کوئی ایک نماز جماعت نال چپڑے نا، ایک نماز، ہن تسی سوچو گے کہ یار مولوی نے کتنی بڑی کیلکولیشن کیتی ہے تے کر کے ساڑھے سامنے رکھ چھڑی ہے۔ اگر کوئی بندہ ایک نماز رمضان وچ جماعت نال چپڑے نا، رب 2700 نمازاں دا ثواب عطا فرماندا ہے۔ ہولے بولے ہو یار، 2700 نمازاں دا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماندا ہے۔ اگر کوئی شخص 30 دن رمضان دے با جماعت نماز ادا چا کرے نا، ایتھے کیلکولیٹر کڈو تے کڈ کے 2700 نال ضرب دیو، میرا رب ایڈا کریم رب کہندا مہینہ ایک کے میں تینوں 81,000 نماز دا ثواب عطا فرماواں گا۔ ویسے 81,000 نماز پڑھن دا ساڑھے کول پتہ نہیں زندگی چے ٹائم ہے کہ نہیں، لیکن میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں۔ کوئی ہے، کوئی آوے، میاں صاحب درو تڑپی نا،
آپ فرماندے نے ہک گناہ میرا ماں پیو ویکھے ہک گناہ میرا ماں پیو ویکھے تے مینو دیوے دیس نکالا اوہ لاکھ گناہ میرا مولا ویکھے تے او پردے پاون والا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلاموں چلو آؤ رب دا قرآن سنیے۔ اے رمضان المبارک دا مہینہ ایسا عظیم تحفہ ہے، ذرا سوچو یار، اسی آج میں نے ایک بندے نے سوال کیتا قاری صاحب کنے روزے نے؟ میں کہا سانو روزیاں دا نہیں پتا، اے پوچھو سپارے کنے ہو گئے نے؟ بھی ساڈا تعلق تا قرآن دے نال سپاریاں دے نال ہے کہ حافظ قرآن ہون قاری قرآن انہوں نے فکر ہوندا یار منزل کنی یاد کرنی ہے۔ میں کہا مینوں میرے خیال دے نال تا اج اسی 7ویں یا 8ویں روزے دی تراویح کہندا جی نہیں آج 9ویں روزے دی تراویح پڑھنی ہے۔ میں کیا گل یاد رکھو عزیزان گرامی قدر پتہ ہی نہیں چلیا کہ مہمان گزردا جا رہے ہے، اور جدو مہمان آ جاوے پھر کلا نہیں ہوندا رحمت نال لے کے ہوندا ہے۔ ایک ایسا مہمان ہے رحمت بھی لے کے آیا، ہن مقدر والا بولے گا یار، رحمت بھی لے کے آیا، بخشش بھی لے کے آیا، مغفرت بھی لے کے آیا۔ رب دسنا ہے چاہتا ہے میرا بندہ ہن تیری مرضی ہے رحمت لٹ لے، تیری مرضی ہے بخشش لے لے، تیری مرضی ہے مغفرت لے لا، اسی تا اپنی دریا دا رحمت دا منہ تیرے ال کر چھڑیا ہے، ہن اٹھنا تیرا کام ہے، عطا کرنا رب محمد دا کام ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلاموں، قرآن اے او عظیم کتاب ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم نو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سونیا جدو تسی قرآن پڑھ دے ہو نا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ هَذِهِ ایمانا۔ اے رمضان المبارک دا مہینہ ہے نا، روزیاں دا ذکر بھی ہو جائے نال، کیونکہ بھائی شاہد دی والدہ محترمہ اس دنیا تو پردہ فرمایا ہے، میرا دل کر دے کہ سونے پاک حسین دی ماں دا ذکر نہ ہو جائے۔ جیدہ جیدہ ووٹ میرے نال ہے نا، ذرا ایک باری سجا ہاتھ چاہ کے بولے سبحان اللہ، کیونکہ اے او مائیں قربان جاواں میرے آقا کریم دے پیارے غلاموں، لوگ سجدیاں تے ناز کر دینے، سجدہ ایدے تے ناز کردہ ہے، لوگ رکوعاں تے ناز کر دینے، رکوع ایدے تے ناز کردہ ہے، لوگ قیام تے ناز کر دینے، قیام ایدے تے ناز کردہ ہے، اور لوگ قرآن پڑھن تے ناز کر دینے، لیکن قرآن کی کہندہ ہے؟ قرآن کہندہ ہے واہ فاطمہ تیری شان کیے، میں خود سیدہ فاطمہ تو زہرا دے گرانے دی شان بیان پیا کرنا یار۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلاموں، 3 رمضان المبارک ماشاءاللہ اما جان دا رمضان چ مثال ہویا جی، کیا بال اچھی بولو یار۔ حدیث مبارکہ دے اندر ہوندا ہے جیڑا رمضان المبارک چ مر جائے رب حساب نہیں لیندا، رب حساب نہیں لیندا، بے حساب ہی رب بخشی فرما دیندا ہے، او دے کولو پوچھیا نہیں جاندا تو دنیا تے کی کر کے آیا ہے یار۔ ذرا سوچو تو صحیح، ادھروں سیدہ فاطمہ تو زہرا آپ دا وصال بھی رمضان چے، تے جس ماں دے ختم تے بیٹھے ہیں او دا وصال بھی رمضان دے وچ، ذرا سوچو اسی خوش نصیب نہیں اج اونا دے ختم چی آئے بیٹھے ہیں یار جنہاں نو رب بخش چھڑیا ہے، اسی اج اونا دے اکٹھ تے آئے بیٹھے ہیں کہ یار او موت ہر بندے نو آنی ہے لیکن رمضان چ منگو، جان دا بھی مزہ آوے تے آن دا بھی مزہ آوے۔ میرے آقا کریم دے پیارے غلاموں ودہا دے مکھنے والا نبی واللیل دیاں ظلفاں والا نبی ماں داغل بسر دے نینا والا نبی وما ینطق عن الہوا دی
پیاری پیاری زبان والا نبی، علم نشرہ دے سینے والا نبی، ید اللہ دے گورے گورے ہتھا والا نبی، ماں داغل بسر دے نینا والا نبی، قربان جاواں تشریف فرمائے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا میرے پاک رب نے فرمایا سونیا اعلان کر دیں، فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ دوسرے مقام تے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اجنی جنہوں قرآن سن کے سینے نو سکون ملے، ذرا بولو سبحان اللہ۔ میرے آقا کریم دے پیارے غلاموں، میرے کریم لجپال آقا دا حکم ہے، فرمایا دو وقت ایسے وقت نے، فرمایا جو کچھ منگیا جائے رب موڑ دا نہیں، فرمایا ایک سحری دا وقت ہے جدو رب کولوں منگیا جائے رب فرماندا ہے میرا بندہ منگ میں تا کرنا وا۔ دوسرا میرے مصطفیٰ نے فرمایا جدو افطاری دا وقت آ جائے اندہ فطری ہی، فرمایا رمضان المبارک دا روزہ رکھ کے جدو افطاری دا وقت آ جائے میرے کریم لجپال آقا فرماندے نے، فرمایا بندہ منگنا شروع کر دیندہ ہے۔ رب اتنا کریم ہے، رب فرماندہ ہے رحمت والا دروازہ کھول دیو، بخشش والا دروازہ کھول دیو، رزق والا دروازہ کھول دیو۔ مولا کیوں کھولنا ہے؟ فرمایا اس واسطے کھول دیو، انہیں روزہ بھی میرے واسطے رکھی ہے، انہیں بھوک بھی میرے واسطے برداشت کیتی ہے، انہیں پیاس بھی میرے واسطے برداشت کیتی ہے۔ یہ آج سارا دن میری بارگاہ دے اندر عجز و نیاز کردہ رہا ہے، انہیں شام دا وقت ہے میرے کولوں منگن لگ گئے، بھوک میرے واسطے وے عطا میں کرنا ہے، پیاس میرے واسطے وے عطا میں کرنا ہے۔ میرے کریم لجپال آقا فرماندے نے جنت دے 8 دروازے نے، قیامت دا روز ہوئے گا رب ذوالجلال فرمائے گا نمازی نماز والے دروازے تو گزر جائے، حاجی حج والے دروازے تو گزر جائے، زکاة والا زکاة والے دروازے تو گزر جائے، ایک کلمے والا کلمے والے دروازے تو گزر جائے، ایک نیکیاں والا نیکیاں والے دروازے تو گزر جائے، لیکن قربان جاواں جدو روزے دار دیواری آ جائے گی، جدو روزے دار دیواری آ جائے گی، جن نے صبح تو لے کے شام تک بھوک بھی برداشت کی تھی، جن نے پیاس بھی برداشت کی تھی، روزے دار دیواری آ جائے گی۔ رب فرمائے گا فرشتیوں پیچھے ہو جاؤ، فرشتے عرض کرنگے یا الہ العالمین اگر نماز والا آیا اسی جنت چے لے کے گئے ہیں، روزہ حج والا آیا ہے اسی جنت چے لے کے گئے ہیں، جدو روزے والا آیا ہے سونیا تو حکم پیا فرمانا ہے پیچھے ہو جاؤ، کی وجہ ہے رب فرمائے گا روزہ میرے واسطے میں، اج میں اپنے بندے نو اپنا دیدار بھی عطا فرماواں گا، نال اینو جنت بھی عطا فرما دیاں گا۔ قربان جاواں نالے دیدار عطا فرمایا جائے گا، نالے جنت عطا فرمائی جائے گی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے غلاموں کتنا او پر منور لمحہ ہوئے گا، اور پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلاموں اے روزے دار دے منہ دی خوشبو رب خود سنگ دے، روزے دار دے منہ دی خوشبو جدوں اے شام دا وقت ہوندا نا کئی بندیاں نو ڈکار آندے بندہ کہندا یار پتہ نہیں کی ہو رہا ہے، لیکن اس توانو اور مینوں نہیں پتا۔ حضرت علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی بدایونی گجراتی رحمت اللہ علیہ آپ تفسیر نعیمی دے اندر لکھ دینے جدوں شام دے وقت انسان دے منہ دے وچوں وہ انسان کہندا نا یار اینو بو دے نال بد بو نہیں، اینو بو دے نال تشبیہ دتی گئی کہ جس وقت وہ منہ چو انسان دے نکل دیئے نا تے اللہ تعالیٰ فرماندہ ہے سارا دن تو برداشت کر لیا ہے، ہن ملاقات دا وقت آ گیا ہے، ہن اجر دا وقت آ گیا ہے۔ باقی 11 مہینے اذا دخل رمضان جدو رمضان داخل ہوندہ ہے 11 مہینے اصول ہور نے، جدو رمضان آ جائے رب اصول ہی بدل دیندہ ہے،
رب اصول ہی بدل دیندہ ہے اللہ تعالیٰ کہ اے فرشتیو اصول بدل دیو. مولا کی فرمایا ہون جنت دے دروازے دوزخ دے دروازے بند چا کرو, جنت دے دروازے کھول دیو. مولا کیوں؟ رب فرماندہ ہے رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا رحمت دا وہ دریا الہی ہر دم وگدا تیرا جے ہک قطرہ اے بخشے مینوں تے کم بن جاندا میرا تے عدل کریں تاں اے تھر تھر اے کمبنے اچیاں 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 شاناں والے اے فضل کرے تاں اے بخشے جاون ساڑے ورگے گناہگار سارے. جنہوں رب دی رحمت تے ماں نے اچھی بولے سبحان اللہ یار. عزیزان گرامی قدر جڑے چند گزارشات کیتی ہیں اللہ تعالیٰ رمضان المبارک دے صدقہ تردنال درجہ قبولیت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ مرحومہ دی قبر تے کروڑا رحمتاں دا نزول عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الکریم الامین.